پاک صاحب العلان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کے پیاروں کا ذکر کیا جائے، حضور کے یاروں کا ذکر کیا جائے، حضور کے اصحاب کا ذکر کیا جائے، حضور کے اہل بیت کی شانیں بیان کی جائیں، ان سے پیار کیا جائے۔ آج اگر تم کسی کی اولاد سے پیار کرو گے تو ماں باپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تم کسی کے بچوں کا ذکر کرو گے اس کے بڑے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ اس نے میرے بچوں کا ذکر کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں جب کوئی مانگنے کے لیے دروازے پہ آتا ہے تو آ کے صدا دیتا ہے، اس گھر والوں سے کہتا ہے کہ تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے گھر والوں کی خیر ہو، اپنے بیٹوں کا صدقہ دے دے، اپنی اولاد کا صدقہ دے دے، اپنے گھر والوں کا صدقہ دے دے۔ تو میرے پاس نا ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک مانگنے والا آتا ہر جمعرات کو، تو میری جو بڑی دادی اماں تھی نا ان کو آواز لے کے کہتا مائی دے پوتریاں دی خیر ہو، مائی دے بچیاں دی خیر ہو۔ تو ماں جی دھکے سے نا جیب سے نکالتے کہتے اس کو ضرور دے کے آ۔ میں کیوں؟ کہتا وہ آپ کے لیے دعا دے کے جا رہے ہیں۔ تو ماں جی کہتے ہیں اس کو ضرور دیا کر کہ یہ میری آل اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، صدا کرتا ہے۔ اوے یہ تیرا میرا معاملہ ہے، میرے دروازے پہ تیرے دروازے پہ کوئی آ کے صدا لگائے اور کہے کہ تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے نواسوں کی خیر ہو، تیری آل اولاد کو خدا اچھے نصیب کرے، تو تو خوش ہو کے اسے نواز دیتا ہے۔ تو جب نبی کے نواسوں کی ہم صدا لگائیں گے، نبی کی بارگاہ میں نبی کے نواسوں کا واسطہ دیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دنیا کے کسی دروازے سے ہو سکتا ہے کہ تجھے دھتکار دیا جائے، خالی لٹا دیا جائے، مگر یہ تو سب سے عالی اور سخی گھرانہ ہے، ان کی بارگاہ سے تو جبریل بھی مانگتا ہے آگے، ان کا دربان تو جبریل ہے، وہاں تو شہنشاہ مانگتے ہیں آگے، زمانے کے بادشاہ آگے مانگتے ہیں، جو سلطان ہیں زمانے کے وہ بھی جھولی پھیلا دیتے ہیں کہ کہیں سے نہ ملے، اس دروازے سے کبھی سائل کو خالی نہیں لٹایا جاتا۔ تو ہم اسی لیے حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے یاروں کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں، اور رب کریم ہماری جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اور حضور کی آل سے جو پیار ہے نا، حضور کی آل سے جو پیار ہے اس کا صلہ بڑا ہے، اس کا صلہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دنیا میں کسی سے پیار کریں وہ پتہ نہیں آپ کو صلہ دے یا نہ دے۔ میں آپ کو رب کا قرآن سناتا ہوں، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ جو شخص نیکی کمائے ہم اس کے لیے اچھائی بڑھا دیتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا جو شخص نیکی کمائے، کوئی نیک کام کرے، ہم اس کی اچھائی کو، اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور جزا عطا فرمانے والا ہے۔ رب فرماتا ہے تم کوئی نیکی کرو،
ہم اسے بڑھا دیتے ہیں، تم چھوٹی نیکی کرتے ہو ہم صلہ زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ وہ کون سی نیکی ہے کہ جس کا صلہ تو اس سے زیادہ دیتا ہے، بڑھا کے دیتا ہے؟ محنت تھوڑی ہے، اجر زیادہ ہے، نیکی چھوٹی ہے، تو کہتا ہے ہم اسے بڑھا دیتے ہیں۔ حسنۃ نزد لہ، اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ حسنۃ نزد لہ، ہم اسے مزید کر دیتے ہیں، اسے بڑھا دیتے ہیں، اسے زیادہ کر دیتے ہیں۔ یا اللہ وہ کون سی نیکی ہے کہ ہے تو تھوڑی مگر تو اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے، ریٹ زیادہ لگ جاتا ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے مفسرین ہیں، سلطان المفسرین ہیں، ہمزاد رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں عن ابن عباس وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً قال المودة لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا حضور یہ فرمائے جس نیکی کے بارے رب فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، وہ نیکی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، وہ نیکی کون سی ہے؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، وہ جو نیکی ہے قَالَ الْمَوَدَّةُ لِآلِ محمد، وہ آل محمد سے پیار ہے، وہ آل محمد سے محبت ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے کہ جو بھی کرتا ہے رب اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ کیسی پیاری نیکی ہے؟ فرمایا قال المودۃ لآل محمد، وہ آل محمد سے پیار کرو، آل محمد سے مودت کرو، ان کا نام لو، ان کا ذکر کرو، ان کا احترام کرو، ان کا لنگر بانٹو، رب کریم اس نیکی کو بڑھا کے اس کا اجر عطا فرمائے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت کم ہے۔ حضور کی آل سے بندہ پیار کرے نا تو خالی نہیں رہتا۔ حضور کی آل سے بندہ پیار کرے، اس کا ادب کرے۔ وہ ایک استاد صاحب تھے ہمارے، انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا جو حضور کی آل کی جوتیاں اٹھاتا ہے نا زمانہ اس کی اٹھاتا ہے۔ اور علی پاک کا فرمان ہے جو ہم سے پیار کرتے ہیں نا رب اسے کبھی زندگی میں ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ ہائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ، یہ چھوٹے چھوٹے وزیر، ان کے نوکروں کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کا تعلق ایس ایچ او کے ساتھ ہے، اس کا تعلق وزیر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سفیر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ ارے یہ چھوٹے چھوٹے وزیر، یہ چھوٹے چھوٹے عہدے، نہ یہ عہدے رہیں گے، نہ یہ منصب رہیں گے، نہ یہ تعلق رہیں گے، نہ یہ وزیر رہیں گے، نہ یہ شہنشاہت رہے گی، یہ کچھ بھی نہیں رہے گا، مگر حضور کی آل بھی رہے گی، ان کی نسبت بھی رہے گی، یہ تعلق بھی رہے گا۔ یہ ایسا تعلق ہے یہ دنیا میں بھی قائم رہے گا، یہ مر کے قبر میں بھی قائم رہے گا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا جو ہم سے پیار کرے نا تو ایسا نہیں ہو سکتا پھر وہ زمانے میں ذلیل ہوتا پھرے۔ یہ کوئی چودھری وڈیرا وہ یہ قبول نہیں کرتا کہ اس کا جو ملازم ہے، اس کا جو نوکر ہے، اس کی بےزتی ہو، اس کی توہین ہو، وہ نہیں چاہتا۔ تو وہ تو بڑے لجپال ہے نا، لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ لین مت چھوڑ دے۔ یہ تو زمانے والے ہیں نا جو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے،
پیار سے کہیں نا سبحان اللہ۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت سلطان بہو علیہ رحمہ کے مزار کے پاس سے نا دریا گزرتا ہے کچھ فاصلے پر، تو دریا میں کشتی پہ لوگ جا رہے تھے، تو ایک بندے نے نا حضرت سلطان بہو علیہ رحمہ کی طرف صرف منہ کر کے نا کشتی میں جاتے جاتے فاتح شریف پڑھ کے تو ان کو اصال ثواب کر دیا۔ دور سے جنہوں کہتے سلوٹ مار دیتا، دور سے سلام کیا اور گزر گئے۔ کہتے تھوڑی دیر بعد کشتی بھنور میں آئی، سارے بندے ڈوب گئے، وہ تر گئے، وہ نہیں ڈوبا۔ اور بزرگ جو اہل نظر تھے ان کو وہ بعد میں اس سے پوچھا بھئی سارے ڈوب گئے تم نہیں ڈوبے، تم نے کیا کیا؟ کہا جب میں وہاں سے گزر رہا تھا نا تو مجھے خیال آیا کہ اس طرف سلطان بہو علیہ رحمہ کا مزار ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ان کی جو ہے، یہ ان کی جگہ ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کی بستی ہے، تو میں نے گزرتے ہوئے سلام پیش کر دیا۔ ارے جو گزرتے ہوئے دور سے سلام پیش کر دے وہ اتنی مہربانی کر دیتے ہیں، تو جن کا نام کا لنگر پکائیں، جن کا ادب کرے، احترام کرے، جن کے نعرے مارے، وہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں خالی چھوڑ دے؟ یہ تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی شان ہے، سرداروں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک نا حضرت سلطان بہو علیہ رحمہ کے ایک مرید تھے، بابا میر عالم بھی ان کو کہا جاتا، قدن شاہ بھی ایک دو نام ان کے آتے ہیں، مختلف ناموں سے لوگ انہیں یاد کرتے۔ حضرت سلطان بہو علیہ رحمہ کے وہ خلیفہ تھے، تو وہ دم درود کرتے، دعا کرتے، لوگوں کو شفا ہوتی، کام ہو جاتے۔ تو ایک دن نا ان کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے باہر ایک کوئی غلہ یا لوٹا یا کوئی برتن کو رکھا ہوا تھا، جو بھی بندہ آتا ان کے پاس وہ اس میں کچھ نذرانہ ڈالتا، کچھ روپے نذرانہ اس میں ڈالتا اور آ کے دعا کرواتا۔ تو جس کا کام ہو جاتا وہ کہتے کہ ٹھیک ہے، اور جس کا نہیں ہونا ہوتا اسے کہتے بھئی اپنے پیسے تو نے جتنے ڈالے ہیں اٹھا کے لے جا، تیرا کام نہیں ہونا۔ جو بھی آتا وہ پیسے ڈال کے آتا، دعا کرواتا، آپ دعا کرتے، اگر کام ہو جاتا، کام ہونا ہوتا تو کہتے ٹھیک ہے کہ تیرا نذرانہ قبول ہے، اگر کام نہیں ہونا ہوتا تو کہتے بھائی اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو کہتے ایک دن نا کچھ سیدزادیاں، حضور کی شہزادیاں، حضور کی آل میں سے وہ آئیں ان کے پاس، اور وہ گلے میں 50 روپے ڈال کے نا آئیں اور کہنے لگی کہ ہمارا بھائی جو ہے نا اسے سزائے موت ہو گئی، عدالت نے اسے، قاضی نے اسے سزا سنا دی ہے، تو مہربانی فرمائیں وہ رہا ہو جائے۔ آپ نے بیٹا کو تمہارے میرے پاس تو ٹھیک ٹھیک چھوٹا توجہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جب سیدزادیاں آپ کے پاس آئیں نا تو آپ نے کہا بی بی جی اپنے پیسے نکال کے لے جائیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اپنے پیسے نکال کے لے جائیں، آپ کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ وہ بڑی پریشان وہاں سے لوٹی، واپس آئیں تو ان کی جو والدہ تھی نا نانی اماں بڑی، ان کو آ کے بتایا کہ ہم وہ پیر جی کے پاس گئی ہیں، بزرگوں کے پاس، تو انہوں نے کہا بھئی اپنے پیسے نکال کے لے جاؤ، تمہارا کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو بڑے ماں جی نے کہا بیٹیوں تمہیں مانگنا نہیں آیا، تمہیں مانگنا نہیں آیا، میں جانتی ہوں کیسے کام نہیں ہوتا۔ کہتے وہ بڑی جو نانی اماں تھی ان کی شہزادی رسول حضور کی آل کی شہزادی تھی، کہتی وہ پورے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے پردے میں
پیسے ڈال کے تو آ کے بیٹھ گئیں تو فرمانے لگی پیر جی میں خون رسول ہوں، پیر جی بابا جی میں خون رسول ہوں، سید زادی ہوں، میری رگوں میں نبی کی آل کا خون ہے، بی بی زہرا کی شہزادی ہوں میں، تو پھر بھی تمہارے در سے خالی لوٹوں گی میں، خالی جاؤں گی میں یہاں سے؟ وہ رونے لگ پڑے، کہا ٹھیک ہے ماں جی ہاتھ باندھے آگے سے، ماں جی آپ کا کام ہو جائے گا، پر تو کہنے لگی ہاں، کہا کہ اگر میرا کام نہ ہوا نا تو کل قیامت والے دن نانا کو شکایت لگا دوں گی، میں آئی تھی اس کے پاس سفید بالوں کے ساتھ، اس نے میرا کام نہیں کیا، سارے جہان کے کام کر رہا تھا، یہ جو بھی آتا اس کے لیے دعا کرتا، اس کا کام ہو جاتا، میں گئی تھی اس نے کام نہیں کیا میرا، شکایت لگاؤں گی تیری۔ ہاتھ جوڑے پاؤں پڑے، ماں جی آپ جائیں آپ کا کام ہو جائے گا، پیسے رکھ دیں آپ۔ کہتے جس دن اس بچے کو پھانسی لگنی تھی نا، ان کے بیٹے کو، جب وہ دن آیا نا تو وہ بابا جی وہ پیر جی اپنے پیر کے پاس حضرت سلطان باؤ علیہ رحمہ کے پاس چل پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں جب ان کا گھڑ موڑ ایک راستہ آتا ہے، وہاں سے اندر آپ کو راستہ، آپ کے ہزار شریف کو راستہ، حضرت سلطان باؤ علیہ رحمہ کے ہزار شریف کو راستہ جاتا ہے۔ کہتے جب یہ پیر جی وہاں سے نکلے نا تو حضرت سلطان باؤ علیہ رحمہ آ کے اس گڑھ موڑ پر انتظار کر رہے ہیں اپنے مرید کا۔ تو حضرت سلطان باؤ فرما رہے ہیں کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں حضور میں کیا کرتا، وہ سیدزادیاں تھیں۔ وہ پھر کہتے ہیں یار تو چنگا نہیں کیتا۔ وہ پھر کہتے ہیں حضور میں کیا کرتا، وہ سیدزادیاں تھیں، انہیں آل رسول کا نام لیا، آباء و اجداد کا واسطہ دیا، میں کیسے ٹال سکتا تھا ان کو؟ جو ساتھ تھے نا لوگ مرید، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیر مرید آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو نے اچھا نہیں کیا، یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدزادیاں آ گئی تھی، میں کیسے ان کو ٹالتا، خالی بھیجتا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی دن اسی وقت جب وہ پیر سے ملے ان کا وصال ہو گیا، جنہوں نے دعا کی تھی نا ان کا وصال ہو گیا۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت سلطان باؤ سے کہ حضور یہ معاملہ کیا ہوا، آپ کہہ رہے تھے اچھا نہیں کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ سیدزادیاں آ گئی۔ تو فرمانے لگے کہ اس نے پھر رب سے دعا کی، یا اللہ تو نے اس دن کسی نہ کسی فرشتے کو اس کی جان لینے بھیجنا ہے نا، تو وہ خالی نہ لوٹے، اس کو چھوڑ دے، میری جان لے جاؤ ان کی جگہ۔ کہا اس نے رب سے یہ دعا کر دی، یا اللہ تیری تقدیر نہیں بدلتی، تو جیسے تیرا حکم، تیرے فرشتے آئیں جان لینے، اسرائیل آئیں جان لینے، اس کو چھوڑ دے، سیدزادہ کے بدلے میں مجھ مسکین کو لے جانا۔ کہا پھر اپنی جان دی ان سیدزادوں کے بدلے میں۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ وقت کا دامن اجازت نہیں دیتا اور بات سناؤں، انشاءاللہ اسی پہ اگلے جمعے پھر آپ کو ایک دو باتیں سناؤں گا۔ رب کریم ہمیں حضور کی آل سے مرتے دم تک پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔